السلام علیکم, گڈ مارننگ, صبح بخیر. ویلکم. کیا حال ہے؟ اچھا, ابھی ہم ایک اسٹیٹمنٹ ساتھ ہی دیکھ رہے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسکرین پہ نیوز تو چل ہی رہی ہوتی ہے, تو اس سے ہمیں ایک خیال آیا. عبداللہ پلیز بتا دیں کہ وہ کیا تھا. ہم اپنے جاننے والے, میری اپنی بھی بہن رہتی ہے اور رشتہ دار بہت سارے کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں, اور ظاہر ہے کچھ امریکہ میں بھی رہتے ہیں, تو ہم ان سے تاثرات لیتے رہے کل سارا دن کہ آپ کا کیا خیال ہے. جو کینیڈا والے ہیں مجھے لگتا ہے بہت زیادہ جو میرے جاننے والے ہیں تھرلڈ نہیں ہیں, بعض ہوں گے بھی تھرلڈ, لیکن سبکدوش ہونے والے جسٹن ٹروڈو اپنے عہدے سے, جنہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا, جو کینیڈا کے وزیر اعظم تھے, ابھی بھی اپنی ذمہ داریاں تو نبھا رہے ہیں جب تک نیا سلسلہ نہیں شروع ہوتا. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انہوں نے آفر کیے تھی نا کہ کینیڈا کو 51ویں ریاست ہونا چاہیے امریکہ کی, انہوں نے کہا قیامت تک بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب بیسکلی وہ کہہ رہے تھے قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ کینیڈا امریکہ کے ساتھ ضم ہو جائے. تو ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ کیا کسی کو, ہمارے جاننے والوں کو کوئی پرابلم ہو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں نا, ان کے تو بہت زیادہ تاثرات ہوں گے کہ وائی ناٹ, مطلب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ امریکن ہو جائیں. سڈنلی بٹ ناٹ سو ٹرو, بیکاز پیپل سٹنگ ان کینیڈا they know the difference and they are like کہ نہیں بھئی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے, whereas ہم جیسے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو اچھا ہی لگ رہا ہے. بعض لوگ ٹیکسوں سے بہت زیادہ تنگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں امریکہ کا پھر بھی نظام انہیں کچھ as compared to کینیڈا بہتر لگتا ہے, بہتر ہی لگ رہا ہے. یا مختلف آراء ہیں لوگوں کی. عجیب و غریب بات ہے نا, ان دس ڈے اینڈ ایج ہم بیٹھے ہوئے, مطلب ایک پاسبلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا ایک ملک ایک اور اتنے بڑے ملک کے ساتھ ضم ہو جائے. اس لیے آگے چل کر ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک عجیب سی بحث شروع ہو گئی نا. اب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا, جو نومنتخب امریکی صدر ہیں, کہ ہم اقتصادی قوت استعمال کریں گے اب کینیڈا کے خلاف. سو ایک ریفٹ, ایک انوموسٹی, ایک تلخی ماحول میں بالکل نیکسٹ ڈور نیبر کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. ابھی ہم تو جانتے ہیں ایسی چیزوں کو, لیکن ڈنٹ تھنک کہ ادھر بھی اس قسم کی باتیں ہر جگہ ہیں, لیکن ہو رہی ہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. Anyway, that is what we were talking about. More on that later in the show. اچھا بھائی, خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی کے دورے پر آ رہے ہیں. پاکستان کے اقتصادی ہب کا دورہ کرنا خبر نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ یہ تو ریگولر ہونا چاہیے کسی بھی وزیر اعظم کے لیے, لیکن چاہے یہ وزیر اعظم ہوں یا اس سے پہلے والے وزراء اعظم ہوں, انفارچونیٹلی کراچی کو وہ فوقیت, وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو یہ ڈیزرو کرتا ہے شہر. اس لیے جب وہ آتے ہیں اٹ میکس بگ نیوز. تو ایک لحاظ سے یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے خاصا چیلنجنگ ثابت ہونے والا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنی شکایات اور مطالبات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کو بےتاب ہیں, اور شہباز شریف پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ بھی کریں گے, اور جہاں وہ تاجروں سے, صنعت کاروں سے, کاروباری شخصیات جو ہیں ان ساروں سے ملاقات ان کی ہوگی. وزیر اعظم جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمنل بھی جائیں گے. کراچی کی تاجر برادری جو ہے وہ شہر کے انفراسٹرکچر سے obviously آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے تنگ بھی آئے ہوئے ہیں, کرپشن بھی ہے, بنیادی سہولتوں کے فقدان بھی ہے, اور دیگر انتظامی مسائل پر سندھ حکومت سے زیادہ خوش نہیں ہے. وزیر اعظم کو تاجروں کی طرف سے بڑے مطالبات سننے کو مل سکتے ہیں. دوسری طرف سندھ حکومت کو وفاقی حکومت سے الگ شکوے ہیں. وہ اپنے مطالبات کی ایک فہرست ہیں جو وزیر اعظم کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت سندھ کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نہیں نبھا رہی. سینئر وزیر اور ترجمان سندھ حکومت شرجیل میمن نے کل سندھ اسمبلی میں وفاقی حکومت پر تنقید کی. سندھ کی وہ سڑکیں جو وفاقی حکومت کے پاس ہیں, ان کا نہ صرف برا حشر ہے, لیکن اس روڈوں سڑکوں کی وجہ سے روزانہ کی تعداد میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. وہاں جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, وہاں پر جس طریقے سے حادثات ہو رہے ہیں, جس طریقے سے اس وقت بہت برا حشر ہے ان سڑکوں کا, اس کی ذمہ دار صرف اور صرف وفاقی حکومت ہے. پاکستان کا برا ترین اور خستہ ترین روڈ جو ہے وہ حیدرآباد سے سکھر کا روڈ ہے, اور میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ سندھ حکومت کا نہیں ہے, یہ روڈ وفاقی حکومت کا, اور وفاقی حکومت کی نااہلی اور بدنیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سڑک آج دن تک نہیں بن پا رہی ہے. باقی جتنے موٹر ویز ہیں اس کے لیے پیسے بھی حکومتیں دیتی ہیں, اس کے لیے فنڈز بھی رکھتی ہیں. جب بھی بات آئے کہ جی حیدرآباد سے سکھر کی سڑک ہو تو کہتے ہیں جی اس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنائیں گے. کیوں بھائی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ بنائیں گے؟ کیا یہ عجب ہے نا کہ آپ کا ایک پورٹ ہو اور سب سے بڑا پورٹ ہو, اور آپ پورے ملک کو آپس میں کنیکٹ کر دیں, اور چائنا سے بھی کر دیں, لیکن اس پورٹ کو نہ کنیکٹ کر پائیں تھرو اے موٹر وے. مطلب کوئی موٹر وے ہی نہیں ہے پورے, مطلب آپ سوچ ہی لیں کہ پورا صوبہ ہے ادھر.
تو جیسے ہی نکل رہے ہو تو موٹر وے کنیکشن مل جاتی ہے, لیکن ود ان دا صوبہ آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. اچھا, اور بھی بڑی چیزیں ہونے والی ہیں, جیسے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج گورنر ہاؤس سندھ میں ایم کیو ایم رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے, اور ایم کیو ایم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ بھی سندھ حکومت کے خلاف بھری بیٹھی ہے, اور ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ سندھ حکومت شہری علاقوں بالخصوص کراچی کو نظر انداز کر رہی ہے. اب دیکھا جائے تو وزیر اعظم کا آج کراچی کا دورہ جو ہے اس لیے بھی بڑا اہم ہے کیونکہ انہیں ہر طرف سے مطالبات کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ آلریڈی پتہ ہے کہ یہ ہونے والا ہے, مگر مسئلہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بلبوتے پر حکومت کرنے والی نون لیگ کے اپنے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, تو وہ کتنا کر پائیں گے کسی کے لیے, کتنا نہیں کر پائیں گے, یہ دیکھنا باقی ہے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جاوید بلوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شکریہ بلوانی صاحب. سر, وزیر اعظم آ رہے ہیں اور ظاہر ہے بہت تواتر کے ساتھ تو وزراء اعظم آتے نہیں ہیں, کراچی کو شاید اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, لیکن اب آ رہے ہیں, آپ کی ملاقات ہوگی, بہترین موقع ہے, کیا آپ ان کے سامنے باتیں رکھیں گے, مطالبات رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کی میں نے کوالٹی دیکھی ہے, ان کو جو بھی میں نے لیٹر لکھے ان کا جواب ضرور آتا ہے, اور آج تک ہم نے کسی پرائم منسٹر کو ایسا نہیں دیکھا جو جواب دیتے ہو. اچھا, ہم نے ان کو ایک لیٹر لکھا, اس پہ انہوں نے کام بھی کیا. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا جو ہے کاسٹ بڑھ جاتی ہے ڈیمریج اور ڈیٹینشن چارجز کی وجہ سے امپورٹ پہ, تو اس پہ انہوں نے فوراً کام کیا اور کام ایف بی آر کو لگایا, چیئرمین ایف بی آر نے فوراً اس پہ کام کیا, اور اس پہ انہوں نے یہ فیس لیس جو کلیئرنس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, اور الحمدللہ شروع میں تکلیفی آج وہ سکسیسفلی کامیاب ہو گیا. اور بھی ہم نے جو لیٹر لکھے تھے ان کو انکریمنٹل پیکیج کا لکھا تھا کہ بھئی انکریمنٹل پیکیج کا جو آپ نے پیکیج دے رہے ہیں ونٹر کا, اس کے اندر کراچی میں کیسے اس کا بینیفٹ ہوگا, کیونکہ کراچی کے اندر تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جب لوڈ شیڈنگ ہوگی تو انکریمنٹل پیکیج کیسے ہوگا؟ لوڈ شیڈنگ زیرو ہو تو آپ انکریمنٹل پیکیج کو صحیح معنوں میں اویل کر سکیں گے. اس پہ بھی انہوں نے لیٹر لکھا ہے, مگر اس پہ انہوں نے جواب دیا ہے, اور انہوں نے نیپرا کو بھی کہا ہے, انہوں نے منسٹری آف پاور کو بھی کہا ہے, مگر کوئی کام نہیں ہوا. اس میں ہم نے یہ بھی ان کو لکھا تھا کہ کراچی یہ واحد سٹی ہے جہاں سب سے زیادہ ڈسٹریبیوشن کمپنی جو یہاں کی ہے سب سے زیادہ یوٹیلیٹی کا ٹیرف لے رہی ہے, کہ بجلی کا ٹیرف, تو وہ بھی انہوں نے اس پہ بھی ان کو منسٹری کو لکھا ہے. کراچی کے ساتھ پریشانی کہ کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پانی کا ٹیرف بھی جو ہے پورے سندھ میں سب سے زیادہ ہے, یہ بھی ہم بات کریں گے, اور پورے پاکستان میں زیادہ ہے. اب گیس کا ایک مسئلہ ہے, گیس کا اندر جو ہے یہ بات کریں گے کہ گیس کمپنی جو ہے وہ پرائز جو ہے ہر تھوڑے دن میں بڑھا دیتی ہے, کوئی 800 1.5 سال کے اندر 800-900% پرائز بڑھ چکی ہے. اور انڈسٹریز کے اب آپ دیکھیں اس میں منسٹر سے ہماری میٹنگ ہوئی, وہ بھی ہم بات کریں گے کہ آپ اس کو یونیفارم ٹیرف کر دیں سب سیکٹر کے لیے, جو 2400 سے 2600 روپے میں پڑے گا 2500 میں, اور کوئی سرکولر ڈیبٹ زیرو ہو جائے گا. ابھی آج ہم انڈسٹری والے کراس سبسیڈی دے رہے ہیں, اور ٹیکس بھی دنیا پاکستان میں ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹری میں سب سے زیادہ ہے, اور ٹیکس تو دیتے ہیں, ٹیکس کے علاوہ سپر ٹیکس بھی دیتے ہیں اور مزید ٹیکس بھی دیتے ہیں, اور پھر جو کراس سبسیڈی بھی ہے یہ بھی ایک ٹیکس ہی ہے. اور ابھی منسٹر نے کہا کہ ہم ریٹ جو ہے وہ 4500 پہ لے جائیں گے اور اس پہ لیویز بھی لگائیں گے. تو یہ بات ہم ضرور کریں گے کہ آپ اس کو یونیفارم ٹیرف کر دیں تاکہ انڈسٹری سب چلے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے ورکنگ ڈے 6 ورکنگ ڈے کا لیٹر لکھا تھا. 6 ورکنگ ڈے کا ہم نے اس لیے کہا کہ بھئی اگر ایک ورکنگ ڈے اگر بڑھ جاتا ہے تو 14.5% 14.25% آپ کی ورکنگ بڑھ جاتی ہے پورے ہفتے میں, اور اگر آپ پورے سال میں دیکھیں تو تقریباً 1.5 مہینہ ورکنگ کا بڑھ جاتا ہے, اور اس سے ملک کا بہت فائدہ ہوگا. آج ملک کے حالات جو ہیں ہم کو فوراً یہ, کیونکہ یہ جو چھٹی کی گئی تھی یہ الیکٹرسٹی کی ہماری جو ہے اس وقت الیکٹرسٹی شارٹ تھی اور اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, اس لیے انہوں نے یہ چھٹی کی تھی. آج تو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی ہم پرائم منسٹر سے ضرور بات کریں گے.
کافی ٹیرف مطالبات سے تو خیر متعلق بھی شکایات ہیں اور بھی بہت سے آپ نے مسئلے کافی ہیں. چیزیں تو پوائنٹ آؤٹ کر ہی دی ہیں. اب کراچی کے تاجر طبقے کو حکومتی انتظامی اور دیگر معاملات میں درپیش obviously بہت سے مسائل ہیں, لیکن اکثر شکایات جو ہیں وہ صوبائی حکومت سے ہی ہوتی ہیں, اور آرمی چیف سے تاجروں کی ملاقاتوں میں بھی بار بار یہ بات سامنے آتی رہی ہے. پیپلز پارٹی بہرحال وفاق کی ایک اتحادی جماعت ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم ان پر پریشر ڈال کر مسائل کا حل نکلوا سکتے ہیں؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن بھی ہے؟ دیکھیں, شکایت تو اب میں اس کو نہیں سمجھوں گا, یہ نشاندہی ہم کرتے ہیں, اور ہم نے ہر جگہ نشاندہی کیے. سندھ گورنمنٹ سی ایم سے بھی نشاندہی کیے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں, اور آرمی چیف نے ہم سے پوچھا تو ان سے وہ بھی نشاندہی کی, اور ہم پرائم منسٹر کو بھی نشاندہی کرتے ہیں. تو چیف منسٹر تو ہمیشہ کوپریٹ کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے ایک میٹنگ بھی بلائی تھی ہماری, اور میٹنگ کے اندر انہوں نے 5-6 کے قریب منسٹر اور 6-7 کے قریب سیکرٹریز بھی بٹھائے تھے, اور اس کے اندر ہر چیز پہ ایکشن بھی لیا, مگر کام جو ہے وہ جلدی نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں ہم پرائم منسٹر کو کہیں گے, اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنے طریقے سے, پرائم منسٹر پریشر نہیں ڈالیں گے, مگر پرائم منسٹر اپنے طریقے سے جو ہے وہ ہمارے کام کرانے میں مدد کریں گے. جیسے کہ ابھی دیکھ لیں آپ, پانی کا معاملہ جو ہے K4, آج ہمارے بچے جوان ہو گئے, K4 کا معاملہ حل نہیں ہو رہا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو سیکیورٹی کے لیے سیف سٹی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا آج تک حل نہیں ہو رہا. آج 1 سال 1.5 سال سے اوپر ہو گیا, سیف سٹی باتیں ہو رہی ہیں, اتنا کوئی ٹائم لگتا ہے. میں میجورٹی مسئلے سندھ کے اندر ایسے ہیں کہ کوئی بھی چیز بنانے کی بات ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ تو چلے جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کانٹریکٹر جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, اس کے بعد دام بڑھاؤ. آپ کوئی بھی ایک پروجیکٹ دیکھ لیں سندھ کا, کوئی بھی ٹائم پہ پروجیکٹ ہوا ہے, ہر پروجیکٹ میں یہ پرابلم ہے. تو ہم نشاندہی کرتے ہیں, ٹائم پہ کرو کم سے کم. تو ہم یہ بات ضرور کریں گے وزیر اعظم سے, اور نشاندہی کریں گے جو ہمارے یہاں کے سندھ وزیر اعلیٰ سے جو ہم نے بات کی تھی, وہ باتیں بتائیں گے کہ صاحب یہ کیسے, اگر ٹائم پہ نہ ہو تو آپ دیکھیں پاکستان سے جو ہے فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے, پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے. تو یہ سب کو روکنے کے لیے آپ اگر چیزیں نہیں دو گے, سب سہولتیں نہیں دو گے, تو پاکستان ترقی ورنہ کیسے کرے گا؟ کچھ آپ کو شکایات ہیں, پھر کچھ انہیں بھی شکایات ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ حکومت کے سامنے مطالبات رکھتے ہیں تو پھر حکومت بھی چاہتی ہے کچھ ریٹرن ملے. اب نان فائلرز کا معاملہ ہے, اور پرٹیکولرلی انڈر فائلرز کا معاملہ ہے, جو کہتے ہیں جی ہم تو منافع میں ہی نہیں ہیں. پھر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو تاجروں اور صنعت کاروں کو پرابلم بھی ہوتی ہے, خوش نہیں ہوتے. تو اس بار کیا سوچا ہے, اس طرح کا جب معاملہ ڈسکس ہوگا آپ لوگ تعاون اپنا بھرپور دکھائیں گے؟ دیکھیں, کراچی چیمبر ہمیشہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہی ہمارے ممبر ہوتے ہیں, اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤ, ٹیکس کی پرسنٹیج کم کرو. ٹیکس نیٹ جب تک نہیں بڑھے گا جب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریٹیل پہ سیل ٹیکس لگاؤ, ریٹیل پہ ہی سیل ٹیکس ہونا چاہیے اور کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ ریٹیل پہ سیل ٹیکس لاؤ, ٹیکس نیٹ بڑھاؤ. ہم نے آج سے پہلے کراچی چیمبر نے یہ بھی سجیشن دی تھی کہ آپ شناختی کارڈ کے ساتھ NTN نمبر دیں. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی سجیشن دی ہے کہ جس کا بجلی کا بل جو ہے اتنی اماؤنٹ سے اوپر آتا ہے, اس کو آپ نوٹس دو کہ 3 مہینے کے اندر NTN لیں, ورنہ آپ کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیں گے. گیس کے لیے بھی کہا تھا, پھر گاڑیوں کے لیے بھی کہا تھا, اور انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ایک FBR میں ہے, اس کی ہمیشہ ہم نے کہا کہ پرفارمنس کیا ہے چیک کی جائے, تو 0 پرفارمنس. تو شاید اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ IMF جو چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے, اور اب تو IMF ریکویسٹ یا کوئی ایسی بات نہیں کرتا, آرڈر کرتا ہے. تو اب گورنمنٹ کو جو ہم سجیشن دیتے تھے, اور گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا کہ ٹیکس نیٹ میں سب کو لائیں, اور ٹیکس کی پرسنٹیج کم سے کم کریں, اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اور ہم ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے ان معاملات میں جو منیمم ٹیکس ہو اور ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ.
थैंक यू। आपने काफ़ी मुतालबात जो हैं वो आपने पॉइंट आउट भी कर दिए और यकीन वज़ीर आज़म को भी पता होगा कि वो आ रहे हैं इधर तो क्या क्या बातें होंगी। साथ ही आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इज़ ऑलरेडी ऑन हिज वे टू कराची, जिस तरह कि हम आपको पहले ही बता रहे थे। बहुत सी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सी अपॉइंटमेंट्स हैं, वज़ीर आला से मुलाकात भी है। अच्छा, अब ये खबर देंगे, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मसाइल तो हैं, लेकिन अब तवील अरसे बाद शहर में एक बड़े मंसूबे के एक हिस्से का इफ्तिताह होने जा रहा है और ये है the much talked about, the much hyped Maleer Expressway. Yes, finally it is happening. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मलीर एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से का इफ्तिताह जो है वो इस सैटरडे को यानी 11 जनवरी को करेंगे और कुरंगी कॉजवे से शाह फैसल कॉलोनी तक के इब्तदाई 9.1 किलोमीटर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में डेफिनेटली अहम संग मील की हैसियत रखती है, जिससे बेहतर राब्ता और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में मदद तो मिलेगी। और कितने अरसे से, मतलब हम जितनी देर से इस फोरम पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इसका इंतजार था। फाइनली इट्स हैपनिंग। मलीर एक्सप्रेसवे सरकारी और निजी शराकतदारी के तहत बनने वाला सिंध का सबसे बड़ा मंसूबा है। ये जदीद सहूलियात से लैस है, 3 रोया 2 तरफा सड़क है, तकरीबन 40 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे कोरंगी क्रीक एवेन्यू DHA को M9 मोटरवे सुपर हाईवे के करीब काठोर के मकाम पर जोड़ेगा और ये मुसाफिरों के लिए एक अहम राब्ता फराहम करेगा और सफर का वक्त नुमाया तौर पर कम करेगा। अभी शाह फैसल तक इसका जो फेज है वो मुकम्मल हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे आपको यही चाहिए होता है ना कि आपका कम्यूट जो है वो कम से कम टाइम ले, तो लिहाजा दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन दैट। इंशाल्लाह इस इफ्तिताह होगा ऑन सैटरडे। अच्छा, साथ ही आपको बता दें, बिकॉज वी आर ऑल वेरी कंसर्न अबाउट साइम अयूब, मतलब हमारे क्या क्या टूर्नामेंट सामने आ रहे हैं एंड साइम के साथ आपको पता ही है कि क्या हुआ है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इलाज के लिए केप टाउन से लंदन पहुंच गए हैं। ये लेटेस्ट खबर है, लंदन वो पहुंच गए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिरीन स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स जो हैं वो आज साइम अयूब का चेकअप करेंगे। और आपको याद ही होगा कि ओपनिंग बैटर साइम अयूब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपना जो राइट उनका एंकल है ना, तो उसमें जो है वो इट सीम्स लाइक के फ्रैक्चर हो गया था एंड अ वेरी फ्रीक थिंग टू हैपन, बिकॉज उस वक्त वो खेल भी नहीं रहे थे, वो फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन जिस एंगल पे वो उन्होंने एक जंप लगाई है, दिस इज अ वेरी नाजुक हिस्सा, एनी हड्डी इज नाजुक, बट ये टखने की इंजरी एक्चुअली पता नहीं लगती, बिल्कुल पता नहीं लगती। आप यही सोचते रहते हैं कि इतने से गिरने से कैसे टखने का फ्रैक्चर हो सकता है, बट इट इज रियली ऑल अबाउट, यू नो माय डॉटर जस्ट सफर्ड इट, बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको बताया था, स्लिप हुई, अंदाजा भी नहीं हुआ कि इसको फ्रैक्चर हो जाए इससे, और अब साइम की भी इंजरी सामने आपके। अच्छा, क्या मामला जिसके बारे में हम बात ये हम बात तो करेंगे, ये बड़ा ही पेनफुल है, लेकिन होपफुली कुछ ना कुछ स्टेप्स जो हैं लिए जा रहे हैं। पेनफुल तो है, लेकिन इस दर्द के खात्मे के लिए स्टेप्स लेना जरूरी थे, जरूरी हैं, जरूरी रहेंगे, और उनमें से एक ये हो सकता है। जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द सजाएं सुनाने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने अहम बिल मंजूर किया है और बिल के तहत जिनसी तशद्दुद के मुकदमात के लिए चाइल्ड कोर्ट्स बनाई जाएंगी, जहां ऐसे केसेस का फैसला जो है वो 6 माह के अंदर होगा। 6 माह आई स्टिल थिंक इज अ लॉट, इसको तो लिटरली बहुत ही 3 महीनों में हो जाना चाहिए, बट एनीवे बिल में कहा गया है कि ज्यादती के शिकार बच्चों से बयान अच्छे माहौल और माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में लिया जाएगा। और इट मेक्स यू वंडर कि अब तक क्या हो रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 बरसों में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में 33% इजाफा हुआ है, 33% इन 6 ईयर्स, और इस अरसे में 26,000 से जायद बच्चे जिनसी तशद्दुद का निशाना बने। और इस मसले की संगीनी आप जरा इससे अंदाजा लगाएं कि मुल्क में अप्रॉक्सीमेटली 13 बच्चे रोजाना जिनसी ज्यादती का शिकार होते हैं, 13 बच्चे, और ये एक बड़ी जिसको कहते हैं ना कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। अफसोसनाक बात यह है कि मुल्ज़िमान की अक्सरियत इस गिनाउने जुर्म के बावजूद सजाओं से बच जाती है। बिल के तहत जिनसी तशद्दुद के शिकार बच्चों के केस हैंडल करने का तरीक़ाकार भी अलग होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बिल से बड़ी तब्दीली तो चलें, ठीक है, उम्मीद हम आएगी, लेकिन एक मुस्बत इब्तिदा ज़रूर हो सकती है।
اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کے کیا خد و خال ہیں, مزید بھی ہم بات کریں گے اس پہ. اس بل کو پیش کیا رکن قومی اسمبلی نوشین افتخار صاحبہ نے, جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. نوشین صاحبہ تھینک یو سو مچ. اور بہت ہی امپورٹنٹ کام تھا جس کو بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, جو اب ہو رہا ہے. کیا آپ کی کیا امید ہے کہ اس بل سے واقعی جو اتنے ہم کیسز سنتے رہتے ہیں اور پھر ہم اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں, سزائیں بھی نہیں ہوتی, یہ معاملہ سب ٹھیک ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جی آپ دونوں کو السلام علیکم اور تمام لسنرس کو بھی السلام علیکم. بالکل جی, اس کی دیر واز اے ڈائر نیڈ فار دس. جو بل ہے اس میں بیسکلی امینڈمنٹس کی گئی ہیں, 4-5 اس کے کلازز میں امینڈمنٹس ڈالی گئی ہیں. کیونکہ میں خود حلقے کی سیاست کرتی ہوں تو پچھلے 2-3 ماہ سے میں ڈسٹرب بھی تھی, کیونکہ وہاں پہ 2-4 کیسز ایسے ہو گئے جہاں پہ ملزمان یا تو گرفتار نہیں ہوتے, یا فیملی جو ہے وہ پریشر میں آ کے سیٹلمنٹ کر رہی تھی. پھر میڈیکل جو طبی معائنے ہیں ان میں ڈیلیز ہو رہے تھے, اور کہیں نہ کہیں آ کے جو لوگ جس طرح ہمارے دھڑے ہوتے ہیں آپس میں, تو کہیں نہ کہیں آ کے ان کا پیچ اپ کروا دیتے تھے, تو کیس پرسیو نہیں ہو پاتا تھا پراپر. تو پھر لا میں اگر کمی رہے اور اس کو ایگزیکیوشن پہ یا اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کرنا زیادہ امپورٹنٹ لگا. اور میں شکر گزار ہوں اس کی, ہماری انٹیریئر کی تمام کمیٹی کا اور سارے ممبران کا, جنہوں نے کل اس کو مجھے سپورٹ کیا اس بل کو, اور اس کی منظوری دی گئی. کیونکہ یہ جو پاکستان کے بچے ہیں یہ ہم سب کے بچے یکساں ہیں. بالکل, یہ سب کے بچے یکساں ہیں اور اس کی ضرورت بھی تھی. آپ نے کہا نیڈ بھی ہے. آیو ود اس نوشین صاحب آواز آ رہی ہے؟ تو اب جی مجھے آواز آ رہی ہے, آپ کو میری آواز؟ جی اب اچھا, اب اس کی پھر کل جب ہوئی تو پولیٹیکل سکورنگ اس میں کوئی نہیں تھی. ایک ایسا کاز ہے جہاں پہ سب کا اکٹھا ہونا بہت ضروری تھا. تو الحمدللہ ہم جو سوچ کر آئے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ لے کے, اور جو پی ایم ایل این ہے اس کی جو ہے مینیفیسٹو میں بھی یہی ہے کہ ہم عوامی خدمت کے لیے لوگوں کا ووٹ اور مینڈیٹ لے کر آتے ہیں. تو کوشش یہ کی گئی اور تمام پارٹیز نے مجھے سپورٹ کیا. تو بس یہی تھا کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں, اگر خدا نخواستہ اگر وہ اس طرح کے ٹراما سے گزرتے ہیں, تو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو عمل قانونی طور پہ ہم کر سکتے تھے وہ اس کی. اچھا, اب اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا 4-5 نکات میں ترمیم کی گئی ہے, تبدیلی کی گئی ہے. اس کے پیچھے کتنا ہوم ورک ہے؟ ہم نے دنیا کے کون سے ملکوں سے یہ ماڈل اخذ کیا ہے یا انسپائر ہیں یا کچھ لیا ہے؟ پھر صوبوں کی سطح تک لاگو کرنے میں کیا آپ کا اگلا سٹیپ ہو سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں, یو ایس میں آلریڈی یہ جو ہے سیپریٹ چائلڈ کورٹس ہیں یہ چل رہی ہیں اور ان پہ کام ہوتا ہے. اس کے بعد انڈیا میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے, اس کے بعد اسپین میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. تو ہم لوگ پہلی دفعہ پاکستان میں بھی اس میں امینڈمنٹس لائی گئی ہیں, جس میں آپ کو کچھ کلازز میں بتا دیتی ہوں. جس طرح جو میڈیکل رپورٹ ہے بچوں کا طبی معائنہ, پہلے یہ بچوں کی کنسنٹ سے ہوتا تھا کہ اگر بچہ ولنگ ہوتا تھا تو ہوتا تھا, ورنہ یہ آپشنل تھا. اب اس کو مینڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ طبی معائنے سے ہی شروع ہوگا, کہ پھر بعد میں فردر اس کا سٹارٹ انیشیل وہی ہوگا. اس کے بعد جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بچے کی 24 گھنٹے کے اندر کرانا لازم ہوگی. پہلے 48 آورز کا ٹائم تھا, تو اس میں بھی پینڈنسی آ جاتی تھی, ڈیلیز آ جاتے تھے, کئی لوگ نہیں کرواتے تھے, عزت کی وجہ سے چپ ہو جاتے تھے. تو 48 آورز کے اندر اس کی جو ہے وہ پہلے تھا, اب 24 آورز اس کو کٹ ڈاؤن کر کے کر دیا گیا. اس کے بعد ڈے ٹو ڈے اس کی پروسیڈنگ ہوگی. کیونکہ پہلے یہ جو آپ ابھی پوچھ رہی تھیں, یہ ہمارے ساتھ جو کو ہوسٹ ہیں, کہ اس کا کیا پروسیجر تھا. اس کا یہ ہوتا تھا کہ جو JBV کورٹس ہیں ہماری, جو جینڈر بیسڈ ہماری وائلنس کورٹس ہیں, ان میں یہ کیسز جو ان کی ہیئرنگ ہوتی تھی, جہاں پہ بچے اگر یہاں تو وکٹم ہوتے تھے یا وہ وٹنس کسی کیس کے ہوتے تھے. اب یہ سیپریٹ کورٹس جب کام کی جائیں گی, ان میں جو اسپیشلائزڈ ججز ہیں اور مجسٹریٹس ہوں گے, وہ ان کیسز کو جو ہے وہ ان کو شیئر کریں گے. اور اس کے بعد اس میں 6 منتھس کا ٹائم فریم رکھا گیا ہے کہ جس دن یہ کیس رپورٹ ہوگا ودن 6 منتھس یہ جو کیس ہے یہ وائنڈ اپ ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے کل بھی ایک فگر دی تھی آپ کو صرف پنجاب کی, کہ 5623 کیسز جو ہیں وہ ان 5 سالوں میں رپورٹ ہوئے, لیکن جو کنوکٹڈ تھے لوگ وہ 299 تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی ڈیٹرنس کریٹ ہوگی؟ ایک اور پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم آگہی کے لیے کیا کر رہے ہیں یا اویئرنیس کے لیے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم اگر بات کرتے ہیں گزشتہ 6 سالوں میں 33% کیسز بڑھے ہیں, تو کیا یہ کیسز اس لیے بڑھے کیونکہ اب رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں یا واقعات ہی زیادہ ہو رہے ہیں؟ نہیں, یہ ہم بات کرتے ہیں جو رپورٹ کیس ہوتے ہیں, جو ان رپورٹڈ ہے اس کا کوئی نمبر نہیں ہے. اب چونکہ لوگ زیادہ رپورٹ کر رہے ہیں اس لیے ہمیں پرسنٹیج ہائر نظر آ رہی ہے, کیونکہ پہلے لوگ چپ رہتے تھے, اب لوگ زیادہ رپورٹ کر رہے ہیں, یا واقعات بھی آپ کے خیال میں زیادہ ہو رہے ہیں؟
نہیں واقعات کا نمبر جو ہے وہ رپورٹڈ سے زیادہ ہے. میں آپ کو وہی عرض کر رہی ہوں کہ جو ان رپورٹڈ کیسز ہیں وہ تو ابھی ہم لوگ گن ہی نہیں رہے, کیونکہ لوگ چپ کر جاتے ہیں نا. دیکھیں رورل جو دیہی علاقہ ہے وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رتبے میں آپ سے بڑا ہے اور اگر آپ کہیں اس طرح کے 2 چیئرمین انوالو ہو گئے یا کوئی پولیس آفیسر بڑا ہے, ڈرا دھمکا کے بھی وہ کیسز کو سنپ کر دیا جاتا ہے نا, وہ آوازیں تو آگے جانے نہیں دی جاتی. یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں جن میں کوئی بچے کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ یا تو خراب ہو جاتی ہے یا اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اب ایسا ہے کہ دیکھیں جو دیہی علاقے ہیں ان میں بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور یہ جو ہمارے رورل ہیں ان میں بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور یہ جو ہے یہ کیمپینز کی صورت میں ہوگا. جی بالکل سمجھ آ گئی. یہ تو ان کے لیے آسانی یا پھر ایک ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش ہے جو رپورٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ جو بات آپ نے پہلے کی تھی کہ وہ مکمکا کرا دیتے ہیں, جو بڑے ہیں وہ مل کے بات کو حشش کر دیتے ہیں, وہ چیزیں کس طرح ختم ہوں گی؟ بیکاز وہی آپ کی والی بات کہ یہ آدھے سے زیادہ کیسز تو رپورٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جہاں ہم ایک لا لا رہے ہیں اور ان کیسز کو تیزی سے نپٹایا جائے, ایک سینسٹیوٹی کے ساتھ کیا جائے, چائلڈ کورٹس ہیں, وہاں بہت سے چلڈرن جو ہیں وہ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو وہ والا بھی پہلو پہ بھی آپ لوگ نظر ڈال رہے ہیں کہ نہیں کہ ایٹ لیسٹ رپورٹ تو دیکھیں یہ جو ہمارا بل ہے نا, اس میں یہ 2-3 جو کلوزز ہیں اس میں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ لوگ اپنی آئیڈینٹی ریویل ہونے سے ڈرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا ہم میڈیا پہ آئیں گے, تو فیملیز عزت کی وجہ سے جو ہیں وہ یہ سٹیپ نہیں لیتی تھیں. اب اس میں یہ بھی ڈالا گیا ہے کہ آئیڈینٹی ریویل بالکل نہیں کی جائے گی, نہ وہ میڈیا کا نہ وہ جو ہے وہ کسی بک کا, وہ کسی کا حصہ نہیں بنیں گے. کیونکہ یہ سٹارٹ ہوا تھا جب آپ کو یاد ہے ریپ کیس ہوا تھا ایک موٹر وے پہ, جی, تو اس خاتون کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ریویل نہیں کی گئی تھی. تو اس کا یہ بھی ہم نے اس میں یہ کلوز ڈالا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ماں باپ اگر اپنے بچوں کو نہیں سنیں گے, اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے, اور کل بھی میر صاحب کے پروگرام میں نے یہی بات کی کہ جو زیادہ تر واقعے وہ ہوتے ہیں جو فیملی میں گھر میں آپ کے کلوز ریلیٹیوز کی طرف سے یہ بچوں کو جو ہے یہ سفر کرنا پڑتا ہے. کیونکہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا جو ہم نے کیمپین میں چاہتی ہوں کہ اس ملک میں پورے چلے, اور اس کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ جو ارلی جو ہمارے ینگ بچے ہیں نا جن کی ایج 3 to 7-8 ایئرز ہیں, زیادہ یہ بچے ہیں جو ٹارگٹ کیے جاتے ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں ہر صوبے میں ہیں. کہیں لڑکوں کے ساتھ یہ بدفعلی کی جاتی ہے, کہیں لڑکیوں کے ساتھ کی جاتی ہے, کیونکہ آواز لوگ نہیں اٹھاتے, اور یہ پیرنٹس کا کام ہے. اگر بچہ آپ کو بتا رہا ہے تو اس کو سیریسلی لیں, اس کو پولیس رپورٹ کریں اور اس کے لیے وہ لڑائی لڑیں, کیونکہ دیکھیں یہ اس کے پوسٹ افیکٹ ساری زندگی کے ہیں. یہ ٹراما ساری زندگی کا ٹراما ہے. یہ بچہ جو ہے اس سے نکل نہیں پاتا. میں نے دیکھا ہے بچوں کو ڈپریشن میں جاتے, چپ ہو جاتے ہیں, وہ بات نہیں کر پاتے, ان کی گروتھ نہیں ہوتی. بھی بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور اویئرنیس کی تو سرٹنلی ضرورت ہے ہی. بہت شکریہ آپ کا. نوشین افتخار صاحب, مطلب یہ زبردست یہ اس میں سٹیپ لیا گیا, لیکن وی نیڈ ٹو ڈو سو مچ مور. ایک اور جو خاص طور پہ ایک یہ شیم کا ایلیمنٹ ہے نا کہ ہماری عزت نہیں رہ جائے گی, اور کیا مطلب ویسے تو بچوں کا انڈر 16 کسی بچے کا کسی کرائم کچھ بھی ہو رہا ہو تو نام نہیں آنا چاہیے, ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. آلریڈی اتنی وائلیشن سے گزر چکے ہیں تو اس کے بعد نام بھی ایک آ رہا ہے, لیکن جو پرپیٹریٹر ہے جس نے کیا ہے اس کا نام ضرور ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک میں کہتی ہوں کہ ایک آلموسٹ آپ کے لیے ایک بہتر چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ جس نے یہ کیا اس کا نام تو سامنے آئے. اور دوسرا یہ عبداللہ, یہ جو ساری دوستیاں ہو جاتی ہیں اور مکمکا کر دیتے ہیں نا. ہما we are short on time. We will discuss this later in detail. جموں کشمیر کی حسین وادیاں آج کل برف باری کا سیزن دیکھ رہی ہیں اور ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے, لیکن جب یہ برف ہٹتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان خوبصورت وادیوں کو کچھ داغ لگے نظر آتے ہیں. وہ داغ کیا ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہماری رپورٹر انیبا ضمیر شاہ کچھ دن پہلے وادی نیلم گئی تھیں, اور جہاں دریا, آبشاروں اور پہاڑوں پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے تھے. مطلب How sad is that? That is sad. Let's watch. اگر آپ کو قدرت کے حسین نظارے دیکھنے ہیں تو آپ کشمیر ضرور آئیں. موسم سرما میں بھی یہاں کا موسم بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اس وقت ہم وادی نیلم میں موجود ہیں. وادی نیلم کو کہا جاتا ہے کہ یہ دریا کے, آبشاروں کی اور یہ بلند و بالا پہاڑوں کی حسین ترین وادی ہے. یہ نیلم پوائنٹ ہے. دریائے نیلم ہمارے بالکل سامنے سے گزر رہا ہے.
हमारी कोशिश होती है कि हम जिस भी इलाके में जाएं तो वहाँ का जो माहौलियाती निज़ाम है उसका मुशाहिदा करें और अगर उसमें कुछ मसाइल नज़र आते हैं तो उसको रिपोर्ट करें। यहाँ पर वैसे तो इतनी ज़्यादा गंदगी हमें नज़र नहीं आई, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो अब गंदगी का ढेर बनते जा रहे हैं। ये नीलम पॉइंट है और यहाँ की जो अगर आप पहाड़ी देखेंगे तो यहाँ पर बेतहाशा कचरा गिरा हुआ है जिसमें ज़्यादातर प्लास्टिक मौजूद है। माहिरीन कहते हैं कि इस प्लास्टिक से ना हमारे दरिया महफूज हैं, ना समंदर महफूज है, ना हमारे ग्लेशियर्स महफूज हैं, यहाँ तक कि ये आर्कटिक तक पहुँच चुका है। ये कैसे पहुँचता है? दरअसल जब ये गलता सड़ता है या टूटता फूटता अगर हम कहें तो ये छोटे छोटे प्लास्टिक के ज़रात, जिसे माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, उसमें तब्दील हो जाता है। ये हवाओं के ज़रिए, पानी के ज़रिए ये मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच जाता है और बिल आखिर ये हमारे जिस्म में दाखिल होता है, हमारे खून में शामिल होता है, हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बनता है और हमें बीमार करता है। वेस्ट नहीं फेंकते, लोकली फेंकते हैं जो होटलों वाले हैं ना। यहाँ पे फिर गाड़ियाँ आती नहीं हैं, क्या करें वो बेचारे भी, इसलिए जगह नहीं है फेंकने की, यहाँ से नीचे फेंकते हैं। ये गंदगी इस वजह से होती है। बकाया यहाँ पे दरिया में नहीं फेंकते, इसलिए मुजफ्फराबाद में पानी पीते हैं ये वाला। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, गाड़ियाँ ही नहीं है। मकामी अफराद के मुताबिक यहाँ पे सयाह बड़ी तादाद में आते हैं, खूबसूरत तस्वीर बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर कचरा ना उठाया गया तो आइंदा आने वाले वक्तों में ये खूबसूरत नज़ारे कुछ बदनुमा भी हो सकते हैं। उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। दरिया की आवाज़ बड़ा सुकून देती है। वैसे पानी की आवाज़ नीबा अगर ना पॉइंट आउट करती तो मुझे तो खूबसूरती नजर आई थी, क्योंकि मैंने चूज किया था कि मैं सिर्फ खूबसूरती देखूंगी, लेकिन गंद काफी पड़ा, लेकिन कचरा बहुत ज्यादा है। भाई ये पानी की प्लास्टिक की बोतलें जब खत्म होगी ना, तब मुझे लगता है कि असल जो कचरे का एक इंग्रेडिएंट है ना, जो सोर्स है, उसमें कमी आएगी। मतलब ये जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स जितना गंद मचाती हैं। और जब हम कहीं भी दुनिया के किसी कोने में जब कचरा डिस्कस होता है ना, तो उसमें प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक इज़ अ किलर, जो कि आपको पता ही है हमारे समुद्रों के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ देख लें, आबशारों में भी यही चल रहा है। और हम क्यों नहीं ये बात समझे अभी तक कि इनकी डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, फिर रिसाइकलिंग होनी चाहिए इनकी। All these water selling companies should put dishes at superstores, at petrol stations कि भाई अपनी बोतल लाएं, भर लें, खरीद लें, ले जाएं। Absolutely. मतलब ये आप पे थोड़ा सा है कि कर लें, थोड़ा सा गिव बैक टू द कम्युनिटी वाला जो होता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सदारत की कुर्सी संभाली नहीं है, मगर हमसाया मुल्कों के बारे में अपना जहन वाज़े करना शुरू कर दिया है। ये उनकी खुसूसियत है, ये उनकी खूबसूरती है। It is going to be quite a ride वैसे। Yes, वो जर्नी होने वाला है another 4 years। अभी तो वो मतलब वो प्रॉपरली आए भी नहीं है, तो ये बातें स्टार्ट हो गई हैं। तो उन्होंने किया क्या जी, उन्होंने कनाडा को अमेरिका की 51st रियासत बनने की तजवीज़ देते हुए लिखा कि अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाए तो ये कितना अजीम मुल्क होगा, मतलब क्या ज़बरदस्त बात हो जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो कनाडा और मैक्सिको पर सख्त टैक्सेस जो हैं वो नाफिज करेंगे। और ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम तब्दील करके गल्फ ऑफ अमेरिका करने का भी अज़म कर दिया। मतलब जो उनका दिल चाह रहा होता है वो करते हैं, हमारी मर्जी। हाँ, मतलब हम एक और मुल्क के वजीर आज़म को गवर्नर कहकर भी बुला सकते हैं। वो भी हुआ है ना, वो भी हम अभी आपको बताते हैं। और फिर हम एक तीसरे मुल्क में बैठे हुए हम लोग ये बातें कर रहे हैं, तो उनका कहना इट होल्ड सम मीनिंग। नौ मुंतखब सदर ने कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनने की पेशकश कनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के ऐलान के फौरी बाद की है। और इसलिए दुनिया जो है उनके इस बयान को मानीखेज और दिलचस्प अंदाज में देख रही है। ये हमने अपना डिस्क्लेमर दिया है। लेकिन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि क़यामत तक भी कनाडा अमेरिका में जम नहीं हो सकता। जबकि कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा है कि यह कौम, हमारी कौम अमेरिकी धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगी। वहां भी हो रहा है एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल, देखिए मतलब अमेरिका ने ना वक्त डाला हुआ है सारों को। तो जी ट्रंप के पहले दौरे सदारत में जस्टिन ट्रूडो से ताल्लुकात आपको याद ही होगा कुछ खास अच्छे नहीं और हम भी तो आजकल यही कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हम पे बेजा दबाव डालने की कोशिश की किसी भी कैदी को रिहाई दिलाने के लिए, तो हम भी बिल्कुल नहीं झुकेंगे। यही कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से। अब हमारी लगता है वो कंपनी जो है ना बढ़ती जा रही है, लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो बहुत से बढ़ रहे हैं। इन एनी केस उन्होंने एक और भी पोस्ट की और ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कनाडा की अजीम रियासत का गवर्नर करार दिया।
अच्छा, इसी पे हम जरा पूछते हैं ना कि क्या अमल आ रहा है कैनेडियन शहरियों का। बदर मुनीर चौधरी हमारे साथी हैं। पहले तो यही बदर मुनीर आपसे ये पूछना चाहेंगे अस्सलाम वालेकुम कि इन स्टेटमेंट्स को कितना सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेसिडेंट इन वेटिंग ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो बहुत कुछ कह भी जाते हैं, नॉट ऑलवेज मीनिंग मच। जी, कनाडा में पहले ही बहुत सर्दी पड़ रही है और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का सर्द रवैया यहाँ के शहरियों को पसंद नहीं आ रहा। 8,851 किलोमीटर पर मुहित कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर दुनिया का तवील तरीन बॉर्डर तस्वर किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में भी कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा रहे। उस वक्त भी ट्रंप ने कनाडा की एल्युमिनियम, स्टील और बाज़ दूसरी अशिया पर टैक्स आयद कर दिया था। हत्ता कि ट्रंप ने कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को झूठा भी कहा और वादा खिलाफ भी कहा। इस वक्त जब वो दोबारा मुंतखब हुए हैं तो उन्होंने 25% टैक्स कनाडा पर आयद करने की धमकी दी और अब कह रहे हैं कि वो कनाडा को अमेरिका की एक 51वीं रियासत बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली बाजू मरोड़ेंगे थ्रू इक्तिसादी पॉलिसी। हाँ, बेसिकली वो कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि मैं तो तंग करूंगा, अब यहाँ से तंग करूंगा मैं। वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं तंग करने। लेकिन वही वाली बात है ना कि एक मैं मुहावरा कहने लगी थी लेकिन लोग लिटरली ना ले जाएं, उसको तो मैं नहीं कहूंगी। हम आगे चलते हैं। सफारी पार्क में कराची में पिछले माह इंतकाल कर जाने वाली हथनी सोनिया की हथनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। हमने कितनी दफ़ा इस बारे में बात भी की है, वो बहुत से डॉक्टर्स भी हमारे साथ रहे हैं। हथनी को कई अमराज लाहक थे। तर्जुमान म्यूनसिपैलिटी बल्दिया उस्मा के मुताबिक हथनी की मौत शदीद इन्फेक्शन, जख्म और जिस्मानी इन्फ्लेमेशन, सोजिश के बायस हुई है। सोनिया को सांस और फेफड़ों के भी मसाइल थे। अफसोसनाक बात यह है कि हथनी के इतने ज्यादा सेहत के मसाइल थे लेकिन सफारी पार्क के जी नहीं पता लगा। उनको कैसे नहीं पता चला? मतलब आपका काम ही ये था कि जानवर जो हैं इनकी देखभाल करना, और इतने बड़े हाथियों को तो आपको मतलब ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए था, स्पेशली जब इसके बारे में पूरे मुल्क में बात हो रही है। तो सोनिया की मौत पर सफारी पार्क के हुकाम का इब्तिदा में मौक़िफ़ था कि हथनी की मौत अचानक हुई है, बल्कि एग्जैक्टली हार्ट अटैक हो गया उसको ना, तो इसलिए वो मर गई है। तो ये नहीं देखा कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या हुआ था। अब जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जानवरों के डॉक्टर, वेट्स जो हैं, उनके मुताबिक जिस तरह इंसानों में इन्फेक्शन फैलने का खदशा रहता है, जानवरों में भी एक से दूसरे जानवर में इन्फेक्शन फैलता है। और तर्जुमान म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि दीगर 2 हथनियों को जरासीम और इन्फेक्शन से बचाने के लिए हिफाजती इकदाम कर लें, क्योंकि वो करेंगे वाला मरहला अब गुजर चुका है, क्योंकि एक की मौत हो चुकी है इन्हीं चीज़ों से। तो बाकी 2 को देख लें, स्पेशली क्योंकि एक को तो वहाँ लाए गए हैं ना उसकी बेहतर, ताकि जितनी जिंदगी बाकी रहेगी अच्छी गुजरे। बहुत से सवालात सर जन्म ले रहे हैं कि ये पूरी इंतजामिया की गफलत है, ये लाइल्म थे, क्या सिलसिला था? अच्छा, पे तकलीफ पता है क्या होती है? क्योंकि इतनी इस पे बात हो रही होती है, या तो कोई ऐसा इशू हो ना जिस पे कोई बात ही ना हो रही हो तो किसी को याद ही ना हो। शबाला असलम हमारे साथ हैं, हमारे साथी, उनसे हम बात करते हैं मजीद। शबाला, शुक्रिया। शबाला, कितने हफ्ते बाद सोनिया की हलाकत की रिपोर्ट एक्चुअली मंजर आम पर आई है और कोई बुनियादी वजह सामने आ सकी, मेन कॉज, या फिर मल्टीपल रीजंस ही बताई गई हैं? जहाँ तक देखिए ये बात है कि जो सफारी पार्क इंतजामिया थी वो इस हवाले से कितनी ज्यादा अवेयर थी, तो हमने हमेशा से जब उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है तो उनका यही कहना था कि जो हथनी सोनिया थी उसको मामूली सी जो बीमारी थी वो तो हुआ करती थी, जिसके बाद जो चेकअप होते थे रूटीन के, वो उसके ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, ज़ाहिर तौर पर भी बिल्कुल ठीक है। ये कहा जाता था कि उसकी हेल्थ भी बिल्कुल परफेक्ट है। उनकी तरफ से हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आता था एलिफेंट की हेल्थ के हवाले से। लेकिन क्योंकि अब क्लियरली तमाम तर चीज़ें सामने भी आ चुकी है, एक लंबी लिस्ट बन गई है बीमारियों की। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम बात करें टीबी की भी, क्योंकि केएमसी हुकाम जो उनका भी ये कहना है कि जो टीबी है वो भी यानी रेस्पिरेटरी इलनेस भी उसके लिए एक वजह बनी है मौत की, तो उसमें भी 2 तरह की वो टाइप्स होती हैं। तो जो ये पल्मोनरी जो टीबी इसके लिए साबित जो हुआ, जो लंग्स जिसके जो अफेक्ट थे, तो इससे कहा जा सकता है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि जो दोनों हथनियां वहां पर मौजूद हैं, यानी कि हथनी जो मधुबाला और जो हथनी मलका है, वो भी उसके भी मुतासर होने के खदशात हैं। तो जिसके लिए जो फोरपॉज है उन्होंने भी यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी हैं केएमसी को भी कि जो इनके प्रिवेंटिव
جو میڈیسنز ہیں, میڈیکیشنز ہیں, وہ بھی شروع کرنی ضروری ہے. اینٹی بایوٹکس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ان دونوں ہتھیوں کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے, تاکہ جو چیزیں ہتھنی سونیا کے ساتھ ہوئیں وہ چیزیں ریپیٹ نہ ہو ان دونوں ہتھیوں کے ساتھ بھی. لیکن جو انتظامیہ تھی, جو تمام تر لوگ تھے, وہ اس چیزوں سے اویئر ہی تھے, لیکن وہ کبھی بھی کلیئرلی ان چیزوں کو سامنے نہیں لا رہے تھے. ان کی طرف سے ہمیشہ یہی کہا جا رہا تھا کہ جو ہتھنی کی طبیعت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں, کلیئرلی بالکل ٹھیک تو نہیں تھی, اور خاص طور پہ ابھی تو آپ نے بھی ایک لمبی چوڑی لسٹ جو ہے بتا دی کہ اس کو کتنی خوفناک بیماریاں تھیں. ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہاں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ویٹس, بس وہی ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور سیکنڈ اوپینین کے لیے کوئی ایکسٹرنل ڈاکٹر سے بھی چیک اپ ہوتا ہے؟ اور اتنی سنگین بیماریاں نظروں سے کیسے اوجھل رہی, یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی. رپورٹ کے مطابق کوئی ایک وجہ نہیں بنی ہتھنی سونیا کے انتقال کی, بلکہ ملٹیپل ریزنز اس کے سامنے آئے ہیں, جس میں جو بنیادی وجہ ہے, اس میں جو بنیادی وجوہات ہیں, اس میں جو جسم کی سوزش اور اس کے ساتھ ہی جو شدید انفیکشن زخم ہے وہ بھی اس کے لیے کافی زیادہ جان لیوا ثابت بھی ہوئے ہیں. اس کو ریسپائریٹری النیس اور اس کے ساتھ ہی لنگز اور ٹشوز بھی اس کے کافی زیادہ متاثر تھے. ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کی رپورٹ کے مطابق خون میں زہر یعنی سیپٹوسیمیا کی بھی جو نشاندہی ہے وہ بھی کی گئی ہے. تو اب یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں خون میں جو انفیکشن ہے وہ مل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس رپورٹ سے کہ کوئی ایک ریزن اس کا نہیں بنا, بلکہ جو ہتھنی سونیا تھی وہ کافی دیر سے یعنی کافی ٹائم سے متاثر تھی. کوئی ایک دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک بیماری اس کو ہوئی اور جس کی وجہ سے وہ اس کی کاز آف ڈیتھ ہو گئی, کیونکہ جو انتظامیہ تھی وہ یہی کہہ رہی تھی شروع دن سے ہی کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ تھی اور وہ کافی زیادہ سرپرائز تھے. لیکن جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں, جو پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ملٹیپل ریزنز تھے اور سب لوگ اس سے واقف تھے کہ جو اس کی بیماری ہے وہ ایک پرولونگ ڈیزیز, ایک پرولونگ سمجھیں کہ پرولونگ النس تھی اس کی. اور ہم یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ جو فورپاس تھی, ہم نے بھی جب ان سے بات کی تھی, ان کا بھی موقف جانے کی کوشش کی تھی, تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے کچھ ٹائم پہلے کچھ رپورٹس آئی تھی, میڈیکل رپورٹس, ان میں بھی پروٹین ڈیفیشنسی پائی گئی تھی, خوراک کے بھی کچھ معاملات تھے کہ جو خوراک بھی تھی وہ بھی کم دی جا رہی تھی. تو ہم سارے فیکٹرز اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک وجہ جو تھی وہ نہیں قرار پا رہی ہے, بلکہ ملٹیپل ریزنز تھے, جس کے بعد یہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ جو ہتھنی سونیا کی جو موت ہوئی ہے اس کی وجہ بہت ساری بیماریاں بنی ہیں, کوئی ایک نہیں بنی. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ دیکھ بھال ٹھیک نہیں ہے, چیک اپ نہیں ہے, ریگولر چیک اپ ہوتا تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں چیزیں. کتنا پورا اعتماد ہے ہم باقی جو ہتھنیاں ہیں ان کے مستقبل کے لیے؟ انہیں کہیں شفٹ کرنے کا مزید سوچا جا رہا ہے یا سفاری پارک میں صحیح ہے وہ؟ فائنل رپورٹ نے سب کچھ کلیئر کر دیا ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کے ایم سی حکام ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو باقی دو ہتھیاں ہیں ان کے لیے تمام تر انتظامات بہتر کیے بھی جا رہے ہیں, اور ان کے لیے جو میڈیکیشنز ہیں وہ ان کو فوری پرووائڈ کی جائیں گی. جو بین الاقوامی ٹیم ہے وہ یہاں وزٹ کرے گی کراچی میں بھی, اور پھر ان دونوں ہتھیوں کے لیے جو پاسبلٹیز ہوں گی, جو میڈیکیشنز ہیں اینٹی بایوٹک کی بھی, وہ ان کو کر کے دیں گی. اور ڈائٹ پلان بھی, کیونکہ فورپاز ہے, اسے تیار کر کے آلریڈی کے ایم سی کو دیا ہوا ہی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر ان کو خیال کرنا ہے. اچھا, جو کے ایم سی حکام ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو یہاں پر اینیمل کیپرز تھے ان کے ساتھ, جو ہتھیوں کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں, تو ان کے بھی کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم بات کریں کہ وہ جو ریسپائریٹری النس تھی اور اس کے پھیلنے کے جو خدشات ہیں دونوں ہتھیوں کو, تو ان کے بھی جو ہتھی دونوں ہیں ان کو بھی ان کا خیال رکھا جائے گا اس حوالے سے, کیونکہ وہ چیزیں ان میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں. ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں ہتھیاں بھی اس وقت بیمار ہیں, تو لہٰذا ان کے لیے بھی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ فوری کروانی بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاں تک اگر ہم بات کریں کہ ان دونوں ہتھیوں کو وہ کہاں رکھیں گے, کہیں اور منتقل کریں گے, تو اس حوالے سے تو ابھی تک کوئی بھی آفیشیل بیان انہوں نے نہیں جاری کیا ہے کہ وہ ان دونوں ہتھیوں کو سفاری پارک سے منتقل کر کے کہیں اور کر رہے ہیں یا پھر کہیں شفٹ کر رہے ہیں. وہ ان کو یہیں سفاری پارک میں ہی رکھ رہے ہیں فی الحال, اور ان کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے جو فورپاس کی ٹیم ہے وہ بھی جلد از جلد کراچی وزٹ کرے گی اور اس کے بعد تمام انتظامات دیکھے گی. شکریہ. تھینک یو شیوالا فار دا ڈیٹیلڈ اپڈیٹ جو آپ نے دی ہے. بس بات یہی ہے کہ بس جو ہے اسی میں ٹھیک کریں, اور جو دو ہتھیاں رہ گئی ہیں ملائکہ اور مدھو بالا ادھر ہی رہیں گی, بچا لیں انہیں کسی طرح. سب کچھ تو اب سامنے آ ہی گیا ہے. اوکے, موونگ آن. آپ کو بتائیں کہ جنوبی ایشیا کا خطہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے, اور اس لیے یہاں کی اکانومیز کی اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے. لیکن جو چیلنجز درپیش ہیں وہ بھی
بہت کم نہیں ہے، بہت ہی زیادہ ہے، اور ان پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، یہی بات کرنے کے لیے اس جمعے اور ہفتے یعنی دس کمنگ ویکینڈ کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان اور جیو کے اشتراک سے ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے علاوہ انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیوز، سری لنکا اور افغانستان کے ماہرین بھی شریک ہو رہے ہیں۔ بات کریں گے ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کے صدر اشفاق یوسف تولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تولا صاحب شکریہ وقت دیا آپ نے، ایک بڑی کانفرنس ہے یہ، کیا کیا باتیں ہوں گی اس میں، اس وقت اس کانفرنس کی اہمیت کے بارے میں پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ معیشت کے اوپر ہے، اور معیشت اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اور پورے خطے میں، بلکہ اب آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں جو دور دورہ ہے وہ معیشت کا ہے، اور پاکستان میں اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی معیشت تھوڑی بہتری کی طرف گامزن ہو گئی ہے، اور مزید اس میں بہتری کی طرف ہمیں دیکھنا ہے۔ اس پورے خطے میں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ غربت کا ہے، اور اس پورے خطے کے اندر جو اب اگر آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے، نیپال ویسے ہی زبوں حالی میں تھا، شری لنکا نے ڈیفالٹ کیا، انڈین روپی بھی اگر آپ دیکھیں گے اب ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ تو یہ اس خطے کے لیے اس وقت بہت ہی ایک موضوع ہم نے رکھا ہے کہ آپ معیشت پہ ڈسکس کریں۔ پوری دنیا سے ہم نے، پورے خطے سے ہم نے پینلز بلائے ہیں، انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹ کے صدر یوم ووکے بھی آ رہے ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹ کے صدر اگروال صاحب بھی آ رہے ہیں، بنگلہ دیش انسٹیٹیوٹ کے مہتاب الدین صاحب، شبیر صاحب بھی آ رہے ہیں، شری لنکن انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ ہسنا کروپو بھی آ رہے ہیں، لکشمن واٹاوالا صاحب بھی آ رہے ہیں، اور ہم نے اس گروپ میں 4 پینل ڈسکشن رکھی ہیں الگ سے۔ ڈیفیکلٹ ٹو آبٹین انرجی ہماری سب سے زیادہ ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں، اور اس میں بھی ہم نے کافی اچھا پینل رکھا ہوا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کو پتا ہے آئی ٹی کے شعبے میں اس خطے میں انڈیا، پاکستان کافی آگے کی طرف جا رہے ہیں، اسپیشلی انڈیا، تو ہم ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے پورے ریجن کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ آف آئی ٹی اور اکاؤنٹنگ سروسز کس طریقے سے ہوں گی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اس کانفرنس کا ایک اہم موضوع ڈیجیٹل دور میں اکاؤنٹنگ کے شعبے کو درپیش چیلنجز نظر آ رہا ہے، جو کہ ایکچولی کوئی بھی شعبہ دیکھیں تو ڈیجیٹل دور میں چیلنجز تو ہیں، تو کیا یہ چیلنجز جو ہیں یہ سارے جو ملک آ رہے ہیں ان ساروں کو درپیش ہیں، ایسے ہی ایک دوسرے سے ملتے جلتے چیلنجز ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے خطے کے اندر ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی بھی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی سروسز ہیں بہت بڑھ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم آئی کیپ میں بھی اور پورے خطے میں بھی ایز اے پریزیڈنٹ میری کوشش یہ رہی ہے کہ 2 چیزوں پہ میں فوکس کر رہا ہوں۔ ایک آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ پہ ہم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے خطے کے نوجوان فری لانسر کے طور پہ یا آرگنائز کمپنیز کے طور پہ وہ آئی ٹی کی سروسز دیں، اور اسپیشلی کیونکہ ہمارا پروفیشن اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ ایک دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، جیسے انڈیا کی $40 بلین کی مارکیٹ ہے، اور ہماری صرف 400 ملین بھی نہیں بنتی ہے، 40 ملین بنتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بڑا سکوپ ہے، اور ہم چاہتے ہیں، اس میں ابھی ہم نے ایک ایگزیبیشن بھی کی تھی سعودی عربیہ میں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کی دوسری جگہوں پہ جائیں اور پاکستان کو اور اس خطے کو انٹروڈیوس کرائیں کہ یہ بہت وائبل ہے، یہاں پر آپ ڈیجیٹل سروسز آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم ایک فائنلی ایک پوری بکلیٹ فارم میں ہم سجیشن بنا کے پوری سال کی ہر کنٹری کی گورنمنٹ کو ہم یہ دیں تاکہ وہ ان کے لیے ایک رہنمائی بن جائے۔ سجیشنز میں ایک سجیشن یہ ضرور رکھیے گا کہ انٹرنیٹ بھی چلنا چاہیے۔ اچھا تولا صاحب، ویسے تو آپ کانفرنس میں سرٹنلی تفصیلی بات کریں گے، اب نے یہاں بھی ڈسکس کیے کچھ اہم پوائنٹس، ہم اوور آل معاشی ترقی کی بات کریں، جو تعاون چاہیے، آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات سازگار ہیں؟ جی بالکل ممکن ہے، میں آپ کو کیوں میرا تھوڑا سا رہتا ہے اکانومی کے حوالے سے، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک بہت بڑا خطہ ہے، اور یہ اس خطے کے اندر سب سے بڑا ہمیں مسئلہ ہے سو غربت کا ہے، کہ ہمیں اس خطے میں کس طریقے سے لوگوں کی لائف کو امپروو کرنا ہے، اور انہی 4 چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ ایک تو گورننس کو ہم اس لیے لے کے چل رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ جی یہاں کرپشن وغیرہ جہاں پر بھی ہوتی ہے، مس گورننس ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں۔ دوسرا ہم نے رینیویبل انرجی، بیکاز کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، ہم رینیویبل انرجی کی طرف جب جانا چاہ رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہو۔ تیسرا نوجوانوں نوکریاں دیں یا ان کو ٹرین کر کے فری لانسنگ کی طرف لے کے جائیں یا دوسرے ہنر سکھا دیں، تو
تو وہ میرا خیال ہے یہ سارے 4 امپورٹنٹ ٹاپکس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ایک اور ٹاپک ہے جس پہ ہم الگ سے کام کر رہے ہیں, USAID کے ساتھ صافا کام کر رہی ہے, وہ وومن ڈیولپمنٹ کا ہے, اور اس کے لیے ہم نے صافا USAID سے ریکویسٹ کی ہے, اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے وہ ہو جائے گا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ جو چیلنجز بتا رہے ہیں وہ تو پورے خطے کے سیم چیلنجز چل رہے ہیں, اور واقعی اچھا ہی ہو اگر ایوری بڈی کین کم اپ وتھ سم سولوشنز ٹوگیدر اور اس پہ کام بھی ہو. بہت شکریہ طلحہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. پاکستان کے اسکواش کے سنہری دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے ابھی 2-4 دن پہلے ہی ہم نے آپ سے ملاقات کرائی تھی US جونیئر اوپن اسکواش کے فاتح احمد علی راجہ سے, اور پھر اتنے سے وقت میں ہی اسکواش سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے, اور پاکستان کے سہیل عدنان کی برٹش اوپن جونیئر چیمپئن شپ کی فتح کی صورت میں یہ نئی خبر آئی ہے, اور پاکستان کے کو یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ 18 سال کے انتظار کے بعد جیتنا نصیب ہوا ہے. 18 ایئرز کے بعد سہیل نے انڈر 13 کیٹیگری میں میدان مارا, اور صدر اور وزیر اعظم سے لے کر ہر ایک سے تعریف بھی پائی, اور ابھی برمنگھم سے ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم سہیل, بہت مبارک آپ کو. اٹ مسٹ ہیو بین اے لانگ جرنی, مطلب یہاں تک کا سفر کھیل میں. بتائیے گا کس عمر میں آپ نے ریکٹ پکڑا؟ السلام علیکم, میرا نام سہیل عدنان ہے, پاکستان سے آیا ہوں, اور ابھی میں برٹش جونیئر چیمپئن بن چکا ہوں. اس سے پہلے میں کافی ٹائٹل جیتا ہوں, برٹش جونیئر ہوگی, اس سے پہلے میں اسکاٹ لینڈ گیا تھا, ادھر میں اسکاٹش جونیئر کا فائنل جیتا, پھر میں مین ٹائٹل تھا برٹش جونیئر, پھر برٹش جونیئر کا فائنل جیتا. زبردست. سہیل, تو یہ شوق کیسے آیا؟ مطلب بڑے سپورٹس ہیں, اور جب ہم سوچتے ہیں نا کہ کوئی پاکستانی بچہ کسی سپورٹ میں گیا, پہلی چیز آف کورس کرکٹ آتی ہے, بٹ ناٹ اینی مور, اب تو اور بھی بڑی چیزیں. تو اسکواش کا کس طرح سوچا؟ اسکواش کا پہلے میرے بابا کھیلتے تھے, چاچو, فیملی گیم ہے ہماری. اچھا, بابا نے پہلے بابا اسکواش کھلاتے تھے, بابا نے سارا کچھ کیا, بابا نے اسٹارٹ کری. تو بابا نے آپ کی پھر کوچنگ بھی کی, وہیں سے دیکھ دیکھ کر آپ کو شوق ہوا. لیکن ایک شوق ہونا اور ہوتا ہے, آپ کی تو فیملی گیم ہے. اب تک انٹرنیشنل ایونٹس جس طرح آپ جیت رہے ہیں, یہ آپ ہی نے جیتے ہیں یا فیملی میں اور بھی لوگ جیت چکے ہیں یہ ٹائٹلز؟ جی, میرے چاچو کافی جیت چکے ہیں, چاچو بھی ایشین چیمپئن ہے, برٹش جونیئر براؤنز ہے. میرے بابا بھی پنجاب لیول جیتے ہیں اور نیشنل لیول پہ. آپ تو برٹش اوپن جیت رہے ہو بیٹا. جی, تو یو آر سپریملی ٹیلنٹڈ. پڑھائی وغیرہ کیسے مینج کرتے ہیں ساتھ میں, آپ بتائیے گا. سر میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں, صبح کے ٹائم میں اسکول جاتا ہوں, شام کے ٹائم اسکواش کھیلتا ہوں. روزانہ ہوتی ہے گیم؟ جی جی. اچھا, یہ اب تھوڑا سا یہ ہم بڑے کیوریس ہیں کہ آپ ذرا اپنی جرنی برٹش اوپن والی جو ہے وہ بتائیں کہ آپ نے کس کس کو ہرایا, کیا ٹف کمپٹیشنز تھے, اور کیا پھر آپ کو شروع سے ہی پتا تھا کہ آپ ان ساروں سے بہتر ہیں؟ بلیو تھا, کوچ نے کہا تھا کہ آپ جیت سکتے ہو. پھر کافی 2 سال سے میں ٹائٹل کی ٹریننگ کر رہا تھا. ٹریننگ آپ کو پتا ہے, جب بندے نے ٹریننگ کی ہونا تو بلیو ہوتا ہے. پھر میں ٹورنامنٹ کی 4 سیڈ تھا میرا. پہلے تو میں نے کیا تھا, سارے میچ ٹف آتے گئے, ساروں کو میں 3 لاکھ جیتتا رہا. پھر کوارٹر فائنل میرا ٹف آیا, اس کو میں 3-0 جیتا. پھر سیکنڈ سیڈ کے ساتھ تھا میرا سیمی فائنل, اس کے ساتھ اچھا میچ تھا, پر میں نہیں 3-0 جیت گیا. پھر فائنل ٹاپ سیڈ تھا, اس کو بھی 3-2 جیت گیا, بڑا اچھا میچ ہوا. اور لاسٹ ٹائم میں کم بیک کیا, میں 2-1 ڈاؤن تھا, وہاں سے 3-2. زبردست قسم کی آپ کی جرنی ہے, اور کانفیڈنس بھی آپ کا ایٹ لیسٹ آن دا کورٹ ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اور آپ کی باتوں سے بھی پتا چل رہا ہے. اچھا, اسکول بھی جاتے ہیں, گیم بھی مینج کرتے ہیں, اس لیول تک پہنچنا از ناٹ ایزی. کتنا امپورٹنٹ ہے ڈسپلن؟ آپ کی عمر کے جو بہت بچے دیکھ رہے ہیں, زیادہ تر موبائل پہ ریلز ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ بنا بھی رہے ہوتے ہیں. مجھے نتھنگ اگینسٹ دیم, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ اپنا اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, لیکن آپ کا انٹرسٹ باقی آج کل کے رجحان سے مختلف ہے. اصل میں نا جو فیملی گیم ہوتی ہے جس میں بندے کو شوق ہو جاتا ہے نا, اسکواش ایسی گیم ہے اگر شوق پڑ جائے تو چھوٹتا نہیں ہے. تو ویڈیو گیمز وغیرہ بھی کھیلتے ہیں آپ؟ نہیں, بہت کم. بابا نے موبائل نہیں دیا ہوا. اچھا, نہیں, بابا نے فیصلے بڑے اچھے کیے ہیں آپ کے لیے, بیکاز اب آؤٹ ڈورز ہی ہونا بچوں کے لیے مطلب ایک کہہ کے کروانا پڑتا ہے. بٹ آپ کی بات سے ایک بات جو سمجھ آ رہی ہے, دس از فار آور ویورز ہو آر واچنگ ایز ویل,
بابا ماما کو ایگزامپل سیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کسی سپورٹ میں جائیں یا چلیں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جائیں جو ایٹ لیسٹ اسکرین ٹائم ختم ہو, کہیں باہر نکلیں, تو پھر آپ کو خود پہل کرنی پڑے گی اور آپ کو دکھانا پڑے گا, کیونکہ بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو جس طرح سہیل عدنان بتا رہے ہیں, کم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایڈکشن ہے, یہ تو سائیکالوجسٹ سے پروف کر چکے ہیں. اور سہیل عدنان ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ان کے چاچا, ان کے بابا, یہ سارے آلریڈی اسکواش کھیلتے ہیں. سہیل واٹ نیکسٹ, وہی دیکھ رہے ہیں کیا ارادہ ہے اب, اگلا کون سا بڑا ٹورنامنٹ ہے جس پہ آپ نے نظر جمائی ہوئی ہے؟ انشاءاللہ آگے کافی ٹورنامنٹ ہے, جیسے اب ورلڈ جونیئر ہو گیا, سارے بڑے ٹائٹل جو پہلے پاکستان جیتا کرتا تھا, جیسے ورلڈ چیمپئن شپ, ورلڈ جونیئر, ایک قسم کا وہ مقام کھو چکے ہیں. انشاءاللہ وہ سارا کھویا مقام پاکستان کا لانا ہے. ہرمس راجہ ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کے ظاہر انٹرنیشنل ٹورز پہ بہت پیسے لگتے ہیں, 18-20 لاکھ روپے ایک ٹور پہ لگ جاتے ہیں. سو آپ کا یہ جو ٹریول ہوتا ہے وہاں, اکوموڈیشن, لاجنگ, ٹریول, یہ سب کون کور کر رہا ہوتا ہے؟ یہ سارا کچھ یہ اس نے صحیح کہا ہے, کافی پیسے لگ جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹور پہ. ابھی کافی پہلے بھی میں آ چکا ہوں, کافی پیسے لگتے ہیں, جیسے 12-20 لاکھ. یہاں پہ پورے دنیا گھومنے میں بڑے پیسے لگ جاتے ہیں, اس لیے حکومت کی وہ نہیں چاہیے, حکومت سپورٹ نہیں کرتی. تو آپ کو فیڈریشن سے سپورٹ ملتی ہے, کوئی اسپانسر ہے آپ کے پاس یا کچھ نہیں ہے ابھی؟ مجھے نا اسپانسر تو نہیں, پر سپورٹ ہے برڈ فاؤنڈیشن. بس بات تو ساری وہی ہو گئی نا کہ دے نیڈ اے لاٹ آف اسپانسرشپس, انکریجمنٹ, اور آبویسلی آپ کی فیملی نے ہی سارا خرچہ وغیرہ اٹھایا, لیکن آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں کیا. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنا دے ور پٹنگ ان, آپ نے اتنا ہی ماشاءاللہ جیت کے جو ہے یو ہیو میڈ ایوری بڈی پراؤڈ. اور اب چونکہ آپ جیت گئے ہیں بڑا امپورٹنٹ ایک ٹورنامنٹ, تو اب حکومت کی نظروں میں بھی آ ہی جائیں گے, اب آئیں گے, اور ہوپفلی آپ کو وہ اسپانسرشپ بھی ملے جس کے آپ حقدار ہیں, جو آپ کو درکار نہیں ہے, ایکچولی یو ڈیزرو اٹ, آپ اس کے حقدار ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اینڈ بیسٹ لک سہیل عدنان, اینڈ کنگریچولیشنز ایز ویل. اچھا جی, موونگ آن. آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ٹاپ 2 پر پاکستان کے 2 بڑے شہر براجمان ہیں. مبارک ہو آپ لوگوں کو. تو ایئر کوالٹی انڈیکس میں کراچی آج 249 کے ساتھ پہلے نمبر پر, تالیاں, اور جبکہ لاہور 229 کے ساتھ دوسرے نمبر پر. ویسے یہ ناٹ دیٹ یو نو, یہ بھی بڑے الارمنگ ہیں, لیکن ہزاروں سے اوپر بات جا رہی تھی, یاد ہے آپ کو پہلے جب پوائنٹس وغیرہ کی بات تھی تو کہاں تک بات چلی گئی تھی, اس سے تو بڑی کمی ہے. لیکن 229 is a lot again. So yeah. کیونکہ ہم کمپیریزن دنیا سے کر رہے ہیں نا. اچھا, یہ جو اب اگلی خبر ہے نا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس کی ایک ہیڈنگ ہونی چاہیے کہ کیا کوئی چیز چل رہی ہے ملک میں. مطلب کبھی کبھار لگتا ہے کہ کچھ بھی چیز کام نہیں کر رہی ہے, جیسے کہ ملک بھر میں میڈیسنز, دواؤں کی جو قیمت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور روکنے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. حکام آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر اسی طرح ہی چلتا رہا تو معمولی بیماریوں کا علاج بھی ایک عام آدمی کے بس میں نہیں رہنے والا. گزشتہ سال فروری میں نگراں حکومت کے دور میں کچھ ادویات جو تھیں ان کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا, اور دوا ساز کمپنیوں کو قیمتیں خود مقرر کرنے کا اختیار جو ہے وہ مل گیا تھا. اور اس کے بعد وقفے سے قیمتیں بڑھائی جاتی رہیں, اور کبھی 2 مہینے میں ایک بار, کبھی 1 مہینے میں 2 بار, یعنی کھلی آزادی سے انہوں نے قیمتیں جو ہیں بڑھائی ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ اکثر ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں. طبی شعبے کے ماہرین بھی ابھی سے وارننگ دے رہے ہیں کہ سلسلہ ایسے چلتا رہا تو چند ماہ میں صحت کا ایک الگ طرح کا بحران کھڑا ہو سکتا ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی وقار بھٹی ہمارے ساتھ ہیں. وقار, ڈی ریگولیشن پالیسی آنے کے بعد ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. جب ریگولیٹڈ تھا تب بھی چیخیں مارتے تھے یہ لوگ. اب کیا ایوریج اضافہ اب تک نوٹ کیا گیا ہے ان 10 ماہ میں؟ اور مختلف جو کرونک امراض کی ادویات ہیں, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, دل کی بیماریاں اور ذہنی امراض کی, اور اینٹی بائیوٹکس, ان ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کتنا اضافہ ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, اس مالی سال کا جو پہلا کوارٹر ہے, پہلی سرمائی ہے, اس میں پاکستان کی جو GDP کی گروتھ ہے وہ 1% سے کم رہی, اور انڈسٹریل سیکٹر کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو رہی. لیکن دوسری جانب جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے اس کی گروتھ جو ہے تقریباً 22% رہی ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ادویات کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ کیا گیا ہے.
یہ تو زبردست قسم کا اضافہ ہے. یہ بتائیں کہ دواؤں کی قیمت کو ایک طرح سے اوپن مارکیٹ پر چھوڑنے کا مقصد مختلف دواؤں کی شارٹیج جو ہے وہ انیشلی آئیڈیا یہ تھا, تو ڈی ریگولیشن کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا شارٹیج والا؟ جی دیکھیں, گورنمنٹ نے عجیب و غریب قسم کا فیصلہ کیا کہ اس نے جو نیشنل اسینشل میڈیسن لسٹ میں موجود ادویات تھیں ان کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ تو اپنے پاس رکھا. جن ادویات کی قیمتوں کی شارٹیج تھی ان کی قیمتوں کا معاملہ تو حکومت نے اپنے پاس رکھا, اور ان کی شارٹیج جو ہے زیادہ تر ادویات کی شارٹیج برقرار ہے. اور جو نان اسینشل میڈیسن تھیں جو لیکن ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائبٹیز کی, بلڈ پریشر کی, کارڈیو ویسکولر کی, گردوں کی, اینٹی بائیوٹکس, ذہنی امراض کی ادویات, ان کی قیمتوں کا تعین جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز پہ چھوڑ دیا گیا. تو جو شارٹیج ہے جو اسینشل میڈیسن لسٹ میں موجود ادویات ہیں ان کی شارٹیج تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے, جبکہ یہ جو جن ادویات کی شارٹیج نہیں تھی ان میں کچھ ادویات ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیشنل اسینشل میڈیسن لسٹ سے نکال کر نان اسینشل میں ڈالی گئی, ان کی شارٹیج تو ختم ہوئی ہے. کچھ ادویات کی شارٹیج ختم ہوئی ہے لیکن زیادہ تر کی شارٹیج ابھی تک بر ہے. بات تو وہیں شکریہ آپ کا وقار. ویسے ہما پلیز مجھے بتائیے واٹ از دس اسینشل اینڈ نان اسینشل میڈیسن؟ مطلب میڈیسن از اسینشل, وہ اس کے لیے تو اسینشل ہوگی نا. یہ کتنا ریلیٹیو ٹرم ہے. کس نے یہ ٹرم کوائن کی ہے کہ دس از نان اسینشل میڈیسن؟ چونکہ مجھے شوق ہے اس لیے میں یہ دوائی کھا رہا ہوں. بھائی میرے لیے اسینشل ہے تو میں یہ دوا کھا رہا ہوں. میڈیسن از اسینشل. بات ہے یہ سوچیے ہوگا کہ زیادہ تر جیسے پیناڈول ٹائپ چیزیں چلتی ہیں اور باقی ذرا ہیوی میڈیکیشن نہیں ہوگی, جس دوا کی ضرورت ہے وہ اس کے لیے وہ مر جائے گا اس کے بغیر, تو وہ تو اس کے لیے اسینشل ہی ہے. یہ کیا کیٹیگری ہے؟ ہم آپ سے ملیں گے کل. ہیو اے گریٹ ڈے. بائے.